مرض بنتا چلا جا رہا ہے. تو سوال میں اس طرح کی تھا سوال میں تھا. اب یہ تو مطلب کہ یوں سائیڈ افیکٹ تو اس کے ہیں بہت. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہی ایسی کیفیات پیدا ہوں. ویسے بھی کسی ڈیل ڈول کے بندے کو دیکھے گا, باڈی بلڈر کو دیکھے گا بندہ, تو اگر اس کی ایسی ذہنی ہوئی ترکیب تو وہ اس پر بھی تو یہ ہرس کرے گا نا, اور یہ سوچتا رہے گا. مالدار کو دیکھ کر غریب کوڑتا رہے گا, تندرست کو دیکھ کر مریض جو ہے وہ کوڑے گا, اور بھاری بھرکم جو ہے کسی اسمارٹ کو دیکھے گا تو اس کو بیچارے کو کچھ نہ کچھ ہوگا. تو یوں مطلب یہ تو سوشل میڈیا کے پہلے بھی اور سوشل میڈیا کے بغیر بھی یہ تو ہے ہی ہے. مطلب معاشرے میں سوشل میڈیا نے یہ کہہ سکتے ہیں اس میں اضافہ کر دیا ہوگا. اب یہ جو اس طرح کے کلپ دیکھتے ہوں گے, اپنا تو واسطہ نہیں پڑتا نا, ہم تو اپنے وہ حتی الامکان اپنے دائرے میں ہی نا, تو اس لیے وہ اتنا سمجھ نہیں پڑتی. یہ جو کہا تھا نا انہوں نے, ہوتا ہوگا, میں انکار نہیں کرتا کہ یہ کوئی ریسرچ ہوگی. تو اگر دعوت اسلامی کی چھتری کے نیچے رہیں گے نا یہ, تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. انشاءاللہ اس طرح کا کچھ نہیں ہوگا. آنکھوں پر زور لگنا, اور یہ تو اگر آپ نے بے احتیاطی کی تو ہوگا. بے احتیاطی نہیں کی, اندھیرے میں نہیں دیکھا, اندھیرے میں دیکھتے ہوں گے تو یہ تو ڈائریکٹ اس کی کرنیں جو ہے ریز یہ آنکھوں پر اٹیک تو کریں گی. ہو سکتا ہے یہ جلد پر بھی اٹیک کرتی ہوں, اس کو بھی نقصان کرتی ہوں. یہ تو اجالا تو ہونا چاہیے, نارمل اجالے میں دیکھنا چاہیے, تو اس کی روشنی کرنیں جو پھیل جائیں گی, ورنہ تو ڈائریکٹ آپ پر آئیں گی, یہ تو نقصان کرے گی. اور بھی بعض کا اسکرین بہت مطلب اگر پوری کھول دی اس کی روشنی, تب بھی ظاہر ہے کہ وہ لائٹنگ میں بھی بعض اوقات یہ آپ کو اٹیک کرے گی. اس ہر چیز میں ایک اعتدال ہو, میانہ روی, تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بٹوین کیا بولتے, میانہ روی کو کیا بولیں گے؟ بیلنس. بیلنس. اب بیلنس جو ہے نا وہ صحیح ہو تو انشاءاللہ نقصان کم ہوگا. نقصان تو ہے اس کا تو انکار نہیں ہے. لائٹنگ نقصان تو ہے, نفع ہے اس کا کہ دیکھنے والوں کو مزہ آ رہا. میری جان پر لائٹنگ ہے. میں کل بھی اس دن بھی کہا 2-4 دن پہلے کہ لوگ سمجھتے ہوں گے بڑا چہرہ چمک رہا, چہرہ نہیں چمک رہا, اس کا کمال ہے بجلی کا, بتی کا. میں تو ویسے ہی ہوں, باہر دیکھو گے تو آپ اس کو کمپیئر کرو گے تو بولو یار رونگ نمبر لگ رہا تھا. یہ کبھی ہیلتھی بنا دیتا ہے, ہاتھی کا بچہ بنا دے گا, کبھی سک لکڑی بنا دے گا. کیمرے کا کمال ہے. ایک بار ایک صاحب میرے ایک اسلامی بھائی آئے تھے, وہ مجھے دیکھا, بولا یار آپ تو وزن تو اتنا نہیں ہے, ہمارے جو کوئی ہوں گے مجھ سے جو ناراض ہوں گے. بولا وہ مطلب ہنستے مذاق کرتے, بولا تمہارا موٹا ہے بہت. تو اس نے بھی اسکرین پر ہی دیکھا ہوگا, تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کو دیکھا تو موٹے تو نہیں ہے یار, ایسا بولتے ہیں اسکرین پر دیکھ کر. تو یہ ہے, اس کو انلارج کرتے ہیں نا جب, تو یہ موٹا کر دیں گے, ریڈیوس کریں گے تو پتلا کر دیں گے. جائیں تو جائیں کہاں, مدینے. اور نیکی کی دعوت تو دینی ہے, تو یہ تھوڑا بہت تو برداشت کرنا ہوتا ہے. جو مذاق اڑاتے ہیں وہ تو ہر صورت میں مذاق اڑاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ پاک اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے, اور جب اللہ پاک کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا, اور ہر روز 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعہ کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرماتا ہے. مرحبا رمضان, مرحبا مرحبا رمضان, مرحبا رمضان, مرحبا مرحبا رمضان, مرحبا 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 ماہ رمضان.
کیا بات ماہ رمضان کی، مرحبا میں اب بہے غفران، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، ماہ رمضان میں اترا ہے قرآن، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، ماہ رمضان میں اترا ہے قرآن، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، یہ ہے 11 مہینوں کا سلطان، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، یہ ہے 11 مہینوں کا سلطان، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، مرحبا 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 ماہ رمضان، واہ کیا بات ماہ رمضان کی۔ رمضان المبارک کی آج پہلی سحری ہے، مکہ المکرمہ کی فضائیں ہیں۔ ملت سنت آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ ماشاءاللہ ایمان افروز جشن چراغا رمضان کی آمد کے سلسلے میں، سبحان اللہ، اللہ پاک رمضان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے۔ ماہ رمضان ماہ رمضان، رب کے مہمان رب کے مہمان، تجھ سے بخشش کا ہے سامان، ماہ رمضان رمضان آیا 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 رمضان آیا، اللہ کی رحمت کا سامان آیا، رمضان آیا رمضان آیا، روزہ تلاوت کا فیضان آیا، رمضان آیا رمضان آیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی مذاکرہ سوشل میڈیا کے مختلف اکاؤنٹس پر دیکھا جا رہا ہے، جس میں فیس بک، یوٹیوب پر۔ فیس بک پر یہ اسلام بہن کا ایک سوال موصول ہوا ہے۔ یہ سوال کر رہی ہیں کہ عورت باری کے دنوں میں مخصوص ایام میں روزے نہیں رکھ سکتی، تو وہ رمضان کے دن کو کس طرح گزارے تاکہ اجر و ثواب سے محروم نہ رہے، اور ان دنوں میں کون سے اذکار یا اعمال کر سکتی ہے؟ کھا پی تو سکتی ہے نا، بہتر ہے کہ چھپ کے کھائے۔ روزہ دار کی طرح اس پر رہنا واجب نہیں ہے، جیسے کسی کا روزہ ٹوٹ گیا ہے نا دن میں، تو اب اس کو یہ نہیں کہ اب وہ کھاتا پیتا رہے، بلکہ روزہ دار کی طرح گزارے دن، اور بعد میں قضا بھی کرے یا کفارہ، جو بھی اس کی صورت ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ جو باری کے دن ہے اس میں کھا پی سکتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ چھپ کر کھائے پیے۔ نماز اس کو معاف ہے ان اوقات میں، اور روزہ ان دنوں روزہ نماز دونوں حرام ہے، تو نماز معاف ہے، روزہ معاف نہیں ہے۔ روزہ ان دنوں اس کو نہیں رکھنا، گناہ گار نہیں، رکھے گی تو گناہ ہوگی۔ جب پاک ہو جائے تو اب اس کی قضا کر لے، قضا کرنا ہے اور لازم ہے، فرض ہے، اس کا خیال رکھے۔ اسلامی بہنیں جو بھی سن رہی ہیں، یہ اس میں غفلت برتی جاتی ہوگی، تو یہ حساب لگا اگر اس کا قضا ضرور کرنا ہے۔ ایک صورت میں اس پر روزے دار کی طرح رہنا واجب ہے کہ دن میں اگر اس کا یہ دن ختم ہو گئے، جیسے سحری کے بعد فجر کا وقت شروع ہو گیا، اس کے بعد اگر اس کے ایام ختم ہو گئے ہیں تو اب روزہ دار کی طرح رہنا اس کو واجب ہے۔ نہ دورے دن میں اگر اس کا پورا ہو گیا وہ ٹائم، تو اب باقی دن جو ہے کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ روزہ تو نہیں ہوا اس کا روزہ، لیکن یہ کہ واجب ہے کہ اب یہ غروب آفتاب کے بعد کھائے پیے، کھانا پینا چاہے تو، پہلے نہیں۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ SMS کے ذریعے سوال ہے
رمضان عبادت کا مہینہ ہے، بے شک اس میں تاجر بھی چاہتے ہیں کہ عبادت کریں مگر مجبوری ہے، کاروبار بند نہیں کر سکتے، تو ایسا کیا کریں کہ ہم بھی نیکی اور عبادت میں شامل ہو سکیں؟ ہائے نیکیوں کا کاروبار بند کرنا گوارا ہے، دولت کا کاروبار بند نہیں ہو سکتا. بیمار پڑتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اچھا اللہ پاک بس نصیب پر حج پہ جاتے ہیں تب بھی کاروبار بند کرنا ہوتا ہوگا. عمرہ شریف کرتے ہیں بعض تاجر لوگ تو عمرے پر جاتے رہتے ہیں، جب دیکھو جاتے ہیں. اور ایسے ہیں مطلب ویزا آسان ہوا نا کچھ اس طرح، حج بھی ہر سال کرتے ہوتے ہیں تب کیا کرتے ہیں. تو ایسے تاجر تو امید ہے روزے بھی رکھتے ہوں گے کہ یہ ذہن مذہبی ہے. تو اور ایسا نہیں ہے، تاجروں کی بھاری تعداد آپ کو ملے گی الحمدللہ جو روزہ رکھتی ہوگی. اور جو تاجر نہیں ہے گاہک ہیں، روزہ تو وہ بھی نہیں رکھتے تو نہیں رکھتے، نہ رکھنے والے تو بالکل تاجر رکھے. یہاں تک کہ اگر کوئی محنت مزدوری یا کام کرتا ہے تو محنت مزدوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، تو دن میں اتنی محنت کرے جتنی یہ برداشت کر سکتا ہے، سارا دن نہ کرے، روزہ رکھے. گرمی سردی میں بھی کچھ فرق پڑ جائے گا. تو اس طرح بہرحال روزہ تو فرض ہے. اب روزہ رکھتے ہیں تو بس کام نہیں کرتے. اب موسم تو ہمارے یہاں مدنی موسم، کراچی کا موسم تو کوئی نہ زیادہ سردی نہ زیادہ گرمی، لیکن ٹھنڈک ہے. تو اس میں جیسے ہم کو کوئی چیز بنوانی تھی، یہ کل ہی کی بات ہے، تو بولا وہ ہمارے کاریگر جو ہے روزہ رکھتے ہیں شروع کے 8 دن، تو 10 دن کے بعد ہی مل سکتی ہے یہ چیز آپ کی. اب 9 نہیں ہو سکتے، 11 ہو سکتے ہیں، 11 دن کے اس پہ